بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تو آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کے واقعے پہ نظر ڈالیں گے کہ کس طرح وہ عمر جو گھر سے ننگی تلوار لیے نبوت کے چراغ کو ختم کرنے کے لیے نکلا اور خود ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ دوستو، یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ غصے کے ساتھ گھر سے ننگی تلوار لے کر اس ارادے سے چلے کہ آج اس تلوار سے پیغمبر اسلام کا خاتمہ کر دوں گا۔ اتفاق سے راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ قریشی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ یہ اس وقت مسلمان ہو چکے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے اسلام لانے کی خبر نہیں تھی۔ حضرت نعیم نے پوچھا، کیوں اے عمر، اس دوپہر کی گرمی میں ننگی تلوار لے کر کہاں چلے ہو؟ کہنے لگے، آج بانی اسلام کا فیصلہ کرنے کے لیے گھر سے نکل۔ انہوں نے کہا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیجئے۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور آپ کے بہنوئی سعید بن زید بھی تو مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر آپ بہن کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر کے اندر چند مسلمان چھپ کر قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جب حضرت عمر کی آواز سنی تو سب کے سب لوگ ڈر گئے اور قرآن کے اوراق چھوڑ کر ادھر ادھر چھپ گئے۔ بہن نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلا کر بولا کہ اے میری بہن، کیا تو اپنی ہی جان کی دشمن ہو گئی ہے اور تو بھی مسلمان ہو گئی ہے؟ پھر اس کے بعد اپنے بہنوئی حضرت سعید بن زید پر جھپٹتے ہیں اور ان کی داڑھی پکڑ کر ان کو زمین پر پٹک دیتے ہیں اور سینے پر سوار ہو کر مارنے لگے۔ ان کی بہن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر نے ان کے چہرہ پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ ان کے جھومر ٹوٹ کر گر پڑے اور ان کا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ بہن نے صاف صاف کہہ دیا کہ عمر سن لو، تم سے جو ہو سکے کر لو، مگر اب اس اسلام کو دل سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے بعد جب حضرت عمر نے اپنی بہن کا خون آلود چہرہ دیکھا، ایک دم ان کا دل نرم پڑ گیا۔ تھوڑی دیر تک خاموش کھڑے رہے، پھر کہا کہ اچھا، تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھ کو بھی دکھاؤ۔ تو ان کی بہن نے کہا کہ اس وقت تم قرآن کو نہیں چھو سکتے، اس سے پہلے تمہیں غسل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے غسل فرمایا تو آپ کی بہن نے قرآن کے اوراق ان کے سامنے رکھ دیے، اور جب حضرت عمر نے سورۃ طٰہٰ کی آیات پر نظر ڈالی تو ان کی سورۃ طٰہٰ کے ایک ایک لفظ صداقت کی تاثیر کا تیر بن کر دل کی گہرائیوں میں پیوست ہوتے چلے گئے، اور آپ کی زبان بے قابو ہو کر اور بے اختیار پکار اٹھی، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ دوستو، یہ وہ وقت تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم بن ابو ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں مقیم تھے۔ حضرت عمر بہن کے گھر سے نکلے اور سیدھے حضرت ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر پہنچے تو دروازہ بند پایا تو کنڈی بجانے لگے۔ اندر سے لوگوں نے دروازے کے سوراخ سے جھانک کر دیکھا تو حضرت عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے۔ لوگ گھبرا گئے اور کسی میں دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، مگر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور اندر آنے دو۔ اگر عمر نیک نیتی کے ساتھ آئیں تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، ورنہ انہی کی تلوار سے ان کی گردن اڑا دی جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اندر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر حضرت عمر کا بازو پکڑا اور فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو مسلمان ہو جا، آخر تو کب تک مجھ سے لڑتا رہے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی با آواز بلند کلمہ پڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی کے مارے نعرہ تکبیر بلند فرمایا اور تمام حاضرین نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ مارا کہ مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چھپ چھپ کر خدا کی عبادت کرنے کا کیا معنی ہے؟ اٹھیے، ہم کعبہ میں چل کر علل اعلان خدا کی عبادت کریں گے، اور خدا کی قسم، میں کفر کی حالت میں جن جن مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کی مخالفت کرتا رہا ہوں، اب ان تمام مجالس میں اپنے اسلام کا اعلان کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جماعت کو لے کر دو قطاروں میں روانہ ہو گئے، اور ایک صف کے آگے آگے حضرت حمزہ چل رہے تھے اور دوسری صف کے آگے آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی حالت میں جب مسجد حرام میں داخل ہوئے اور نماز ادا کی
और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हरम काबा में मुशरिकीन के सामने अपने इस्लाम का ऐलान किया। ये सुनते ही हर तरफ से कुफ़ार दौड़ पड़े और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मारने लगे और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी उन लोगों से लड़ने लगे। एक हंगामा बर्पा हो गया। इतने में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मामू अबू जहल आ गए। इसने पूछा कि ये हंगामा कैसा है, तो लोगों ने बताया कि हज़रत उमर मुसलमान हो गए हैं, इसलिए लोग बरहम होकर उन पर हमला आवर हुए हैं। ये सुनकर अबू जहल ने हतीम काबा में खड़े होकर अपने आस्तीन से इशारा करके ऐलान कर दिया कि मैंने अपने भांजे उमर को पनाह दी। अबू जहल का ये ऐलान सुनकर सब लोग हट गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इस्लाम लाने के बाद मैं हमेशा कुफ़ार को मारता रहा और उनकी मार खाता रहा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इस्लाम को गालिब फरमा दिया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस मुसलमान होने का एक सबब ये भी बताया है कि खुद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मैं कुफर की हालत में कुरैश के बुतों के पास हाजिर था। इतने में एक शख्स ने गाय का एक बछड़ा उन बुतों के नाम पर ज़िब कर दिया। जब उसने ये बच्चा ज़िबा किया तो बड़े जोर से चीख की आवाज आई, जिसका मफहूम ये था क्या खुले दुश्मनी करने वाले एक कामयाबी की चीज है। एक फसाहत वाला आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा है। तो सब लोग ये चीखदार आवाज सुनकर भाग खड़े हुए, लेकिन हजरत उमर बयान करते हैं कि मैंने अज़म कर लिया कि मैं इस आवाज़ देने वाले की तहकीक किए बगैर हरगिज़ यहाँ से नहीं हटूंगा। यही वो वक्त था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया। इस वाक़े से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहद मुतासिर थे, इसलिए इनके इस्लाम लाने के असबाब पे ये वाक़ई को भी कुछ ना कुछ ज़रूर दखल हासिल है। दोस्तों, फिर वो वक्त आया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी के एक एक सांस इस्लाम के लिए वक्फ कर दी। हजूर का पहरा दिया, हजूर की नामूस का और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का पहरा दिया। इस्लामी फतवात फैलती गईं, यहाँ तक कि मिस्र भी फतह हो गया, ईरान भी फतह हो गया, आर्मीनिया तक मुसलमानों की अफवाज पहुँच गई। 22 लाख मुरब्बा मील पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सल्तनत फैल गई। अदलो इंसाफ का दौर दौरा था। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो इसे खौफ नहीं होता कि मेरे साथ नाइंसाफी होगी, इसलिए कि हुकूमत उमर की चल रही है। वो भी मुतमईन होता था कि मेरे साथ इंसाफ ही होगा। दोस्तों, ये था हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।